فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں، ان امرن اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے، لیس لہ نہیں ہے اس کے لیے، ولدن کوئی لڑکا، ولہ اور اس کے لیے اختن بھائی ہے، بہن ہے، فلاح نصف بس اس کے لیے نصف ہے، ما ترکا جو چھوڑ گیا کلالہ، وہ یرثها اور وہ وارث ہوگا، ان لم یکن لہا اگر نہیں ہے اس کے لیے ولد اولاد، فإن كانت اثنتین پس اگر ہو دو بہنیں، فلہما ثلثان بس ان دونوں کے لیے 2/3 ہے، مما ترکا جو وہ چھوڑ گیا، وہ ان کانوا اور اگر وہ ہو ایک بہن، رجالن جماعت ہو مردوں کی، ونسان اور عورتوں کی، فللذکری بس مردوں کے لیے، مثل حظ الانثیین ڈبل ہے دو عورتوں کے، یا دو عورتوں کا ایک مرد کے لیے ہے، یبین اللہ لکم بیان کرتے اللہ لکم تمہارے لیے، ان تضلوا یہ کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس صورت کے شروع میں بھی ہم نے وراثت کا ہی مسئلہ پڑھا تھا، اور لاسٹ میں بھی اس میں وراثت کا ہی آ رہا ہے۔ کلالہ کے بارے میں پوچھا گیا۔ اچھا، کلالہ کہتے ہیں اس انسان کو جس کا بہن بھائی نہ جس کی اولاد بھی نہ ہو، اس کے ماں باپ بھی نہ ہو، کیونکہ سب سے پہلے جو مرد کی وراثت ہوتی ہے نا، وہ اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بیوی بھی اس کے اندر ہی شامل ہوتی ہے، والدین بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسبا جو ہے نا، یعنی بہن بھائی، وہ ان سب کے بعد آتے ہیں، ان سب کے بعد بہن بھائی آتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر وہ اس کا اولاد اور ماں باپ نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو کلالہ بولیں گے، لیکن اس کے بہن بھائی ہے، تو اس کا جو مال ہے وہ کہاں جائے گا، کیسے تقسیم ہوگا؟ تو اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب صورتوں میں سے آخری جو صورت اتری تھی وہ سورۃ توبہ تھی، اور آیتوں میں جو آخری آیت اتری تھی وہ یہ والی یستفتونک ہے۔ ویسے ایک روایت میں الیوم اکملت لکم والی بھی آیت آتی ہے جو کہ مکہ فتح کے ٹائم اتری تھی، لیکن چونکہ قول ہے یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ جو آیت ہے یہ کلالہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو کلالہ کا طریقہ کار یوں ہے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ لڑکی اور پوتی اور بہن کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، بیٹی اور پوتی اور بہن، اس کے اندر بھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو مطلب کہ مرد کا بیٹا ہوتا ہے نا، اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا فہم، تو بیٹا سارے کے سارے مال کا وارث بن جاتا ہے کیونکہ مرد ہے۔ لیکن اگر مرد نہیں ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے، صرف اس کی ایک بیٹی ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا، میں تو وہی مسئلہ فتویٰ دوں گا جو فتویٰ اللہ کے نبی نے دیا، اگرچہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں اگر میں غلط مسئلہ بتاؤں۔ کہا کیا فتویٰ دیا تھا آپ نے؟ تو انہوں نے فرمایا آدھا مال جو ہے وہ بیٹی کو دیا جائے گا، چھٹا حصہ پوتی کو دیا جائے گا، اور 2 ثلث جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے، باقی جو بچے گا وہ بہن کو دیا جائے گا۔ یعنی اس کی ایک بیٹی موجود ہے تو پھر وہ کلالہ نہیں رہا، اس کی ایک بیٹی ہو گئی ہے تو اس کی بیٹی کو آدھا دے دیا جائے گا۔ اگر بیٹا ہوتا تو اس کو پورا دیا جانا تھا، یہاں پہ اس کی بیٹی ہے، اس کو آدھا دیا جائے گا۔ آگے چل کے پھر اس کی ایک پوتی بھی ہے، تو پھر پوتی کو جو ہے اس میں سے چھٹا حصہ دیا جائے گا، چونکہ دادا کو ملنا تھا نا، دادا تو ہے نہیں ہے، اب پوتی کو ملے گا۔ تو اگر مطلب کہ دادا ہوتا تو پھر پوتی کو نہیں ملنا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بچے گا وہ بہن کو دے دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور فرمان ہے کہ یہ اس کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو، یعنی اس کی اولاد نہیں ہے۔ اکلالہ انسان جو ہے اس کا کون وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہیں ہے؟ اوپر تھا کہ بیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہے کہ بھائی اپنی بہن کے کل مال کا وارث ہو جاتا ہے۔ اگر بہن کلالہ ہے اور اس کا مطلب کہ بھائی ہے، وہ وارث پورے کے پورے مال کا ہو جاتا ہے، جبکہ وہ کلالہ ہو، یعنی اس کی اولاد اور باپ نہ ہو، اس لیے کہ باپ کی موجودگی میں تو بھائی کو ورثے میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں اگر بھائی کے ساتھ ہی کوئی اولاد مقرر حصہ والا وارث ہو، جیسے خامند یا ماں یا بھائی، تو ان سب کو حصہ دیا جائے گا۔ یعنی اس کے اندر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی اگر بھائی ہے، اس کا وارث جو ہے اس کی اولاد نہیں ہے، اس کا بھائی ہے، تو پھر بھائی کو اس کا مال ملے گا۔ بھائی بہن جو ہے ان کے اندر مردوں کو ملے گا ڈبل ڈبل،
عورتوں کو ملے گا سنگل، یعنی ایک عورت کو ملے گا، 2 عورتوں کو جتنا ملے گا نا اتنا ایک مرد کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر بہن بھائی دونوں ہو تو ہر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ یہ حکم جو ہے اسبات کا ہے، اسبات کہتے ہیں بہن بھائیوں کو، جبکہ اس کا اپنا جو رشتہ ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اور اگر بیوی بھی نہیں ہے اس کی، تو پھر جو ہے اس کے بہن بھائیوں کو ملے گا، بھائیوں کو ڈبل ملے گا اور بہنوں کو سنگل ملے گا۔